صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. 9ویں نشانی جو ہے وہ تعاون، تفاہم اور مشارکت ہے. تعاون آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، میاں بیوی کی مدد کریں. اس دن عرض کیا تھا، آپ تو تھے وہاں پہ، عرض کیا کہ اگر میاں بیوی کی مدد کرے گھر کے کام کاجوں میں، 1000 حج سے، 1000 عمرے سے بہتر ہے، 1000 گھوڑے راہ خدا میں دینے سے بہتر ہے. اسی طرح 1000 نماز جماعت سے بہتر ہے، 1000 نماز جمعے سے افضل ہے. اس طرح کتنا جو ہے پیغمبر اسلام نے آقا بن کے بیان فرمایا. جی ہاں، شہید کا مقام، صدیق کا مقام اسے ملتا ہے. یہ تعاون. تو میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے، باپ بیٹا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے، بہن بھائی آپس میں تعاون کریں، درس میں، سبق میں، تعلیم میں، تربیت میں، گھر کے کام کاج میں، باہر کے کام کاج میں، خلاصہ تعاون چاہیے ایک دوسرے کا، وہ کرانا کامیاب ہے. اور اسی طرح تعاون کے لیے تفاہم ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت ہے، ایک دوسرے کے ہم خیال ہیں، لہذا یہ چیزیں ضروری ہے. تفاہم، آپ ان کو سمجھیں، یہ آپ کو سمجھیں، یہ اصل تفاہم کہ ہم ایک دوسرے کے جو ہیں، ایک دوسرے کے اخلاق کو سمجھیں، ایک دوسرے کی عادتوں کو سمجھیں. آپ کو کس چیز پہ غصہ آتا ہے، اسے اس کی پرواہ کرنی چاہیے. وہی یہ بات نہ کریں، اس سے یہ ناراض ہو جاتا ہے. تفاہم ہے وہی، ہم نے آپ کے لیے یہ ایسی بات نہیں کرنی ہے مثلا. اور ان کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کو یہ تفاہم ہے. اور اسی طرح سے آپ کی خواہشات جو ہے اس کا خیال رکھیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. مثلا میاں کو بیوی، بیوی کو میاں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ میرے میاں کو کیا کیا پسند ہے اور کن چیزوں سے نفرت ہے. اب بیوی پرہیز کریں کہ وہ چیزیں جن سے نفرت ہے وہ بار بار ان کے سامنے نہ دہرائیں. اسی طرح یہ تو تفاہم، ہم ایک دوسرے کے ساتھ تفاہم ہو سکتے ہیں کہ کچھ باتیں آپ قبول کریں، کچھ لوگ وہ قبول. اسی طرح ایک دوسرے کے بعض چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، بعض چیزیں اپنی ترک کرنی ہوتی ہے. بھئی آپ کی ایک عادت ہے، مثلا آپ سگریٹ پیتے ہیں، دوسرا نہیں پیتا، دوسرے کو نفرت ہے، تو آپ خواہ اس کے سامنے سگریٹ نہ پئیں. یہ اس طرح آپ تفاہم پیدا کر سکتے ہیں اپنے گھر میں. لہٰذا ایک دوسرے کو چھیڑنا، ایک دوسرے کو تنگ کرنا کہ چونکہ میں بڑا ہوں، میں کر سکتا ہوں، بیٹھ جاؤ آرام سے، تمہیں بولنے کا حق کس نے دیا. یہ چیزیں ایک جو ہے شخص، ایک فرد دوسرے کو وہاں پہ جو ہے وہ کمپریس کر لیتا ہے، دبا دیتا ہے اس کو بہت ہی. اب اس کے ذہن پہ اثر پڑتا ہے اور یہ ٹینشن میں مبتلا ہو سکتا ہے نفسیاتی طور پر، چونکہ اوپر سے فشار ہے، دباؤ ہے، میرے اوپر پریشر ہے. لہٰذا ایک دوسرے کو پریشرائز کرنے کی کوشش نہ کریں، زبردستی کرنے کی کوشش نہ کریں. مثلا نہیں کھاتا، وہ نہیں کھاتا، وہ مت کھاؤ. بعض والدین زبردستی کرتے ہیں، نہیں کھانا پڑے گا تمہیں، تمہاری طبیعت خراب ہو گئی ہے، تمہاری عادتیں خراب ہو گئی، تم یہ نہیں کھاتے ہو. نہیں، زیادہ سمجھائیں کہ یہ چیز مفید ہے، یہ چیز اس لیے ضروری ہے، یہ اس لیے کھانا چاہیے، اس لیے مثلا یہ کھانے کا ٹائم ہے، یہ سونے کا ٹائم ہے. سمجھانا ہمارا فرض ہے، ایک سختی نہ کریں اتنی. تو یہ چیزیں، تو گھر میں تمام افراد ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت پیدا کریں تاکہ ساتھ ساتھ تعاون بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ مشارکت ہے، ایک دوسرے کے کاموں میں شرکت کرنا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا، مشارکت بھی ضروری ہے. مثلا تعلیم کے لیے چاہیے تو آپ شرکت کریں، اور تاکہ جو آپ کی شرکت سے اس کی تعلیم آگے بڑھے. اور اسی طرح سے جو ہے دوسرے تیسرے کاموں میں ایک دوسرے کے دوست کا لحاظ رکھیں. ایک دوسرے مثلا ایک آپ کا دوست ہے، ابھی آ کے بھائی یہ فلاں 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 نہ، اس کے خاطر اس کے دوست کو بھی کچھ نہ کہیں. خلاصہ وہ گھرانہ کامیاب ہوگا جہاں ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے، مفاہمت ہو آپس میں. تو آپ نے ایک چیز، آپ کی ایک عادت ہے، اس کو انہوں نے قبول کر لیا، وہ ٹھیک ہے، یہ اس کی عادت ہے، وہ ٹھیک ہے، رہنے دیں. ہم آہنگی آسان تو مفاہمت پیدا ہوتی ہے، وہ گھرانہ کامیاب. یہ 9. 10ویں نشانی کیا ہے کامیاب گھرانے کی؟ 10ویں نشانی
جو ہے بر وقت حاضر ہونا، اور جس قدر ضروری ہے اسی قدر جو ہے گھر میں آپ کا ہونا۔ جہاں آپ کی ضرورت ہے آپ کو ہونا چاہیے۔ مثلا باپ کو مثلا ہمیشہ کھانے کے ٹائم پہ بچوں کے ساتھ ہونا چاہیے، ماں باپ کو۔ اگر بچے بغیر ماں باپ کے کھانا شروع کریں، یہ بچے پھر ان کی تربیت خراب ہو سکتی ہے۔ مثلا عرض کر رہا ہوں، رات کو مثلا باپ کو ہونا چاہیے کہ بچے سوئیں جبکہ پتہ ہو کہ باپ گھر میں ہے۔ اگر انہیں پتہ چلے کہ ہمارے باپ کا کوئی ٹائم نہیں ہے آنے جانے کا، لہذا وہ بچے شاید منحرف ہو جائیں، تو بچے پھر شکاک بھی ہو جائیں۔ اگر والدین اس قسم کے ہیں کہ بر وقت گھر میں نہیں ہیں، اسی طرح بعض بیویاں ٹائم پہ گھر پہ موجود نہیں ہیں۔ اگر مجھ سے پوچھیں، ہمارے حساب سے کھانے کا ٹائم، نماز کا ٹائم، مثلا رات کا ٹائم، یہ صبح کا ٹائم، یہ والدین اور بچوں گھر میں ہونا چاہیے۔ آپ جہاں بھی جائیں، نماز کے ٹائم مثلا زور کے ٹائم آپ کو گھر میں ہونا چاہیے۔ مگر جو لوگ جن کی کام ہے وہ الگ ہے۔ مثلا ابھی مائیں شاپنگ پہ جاتی ہیں، کب آنا ہے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس ٹائم انہوں نے آنا ہے، باہر صورت آنا ہے، تو ان کا ایک ٹائم ہونا چاہیے۔ بر وقت آپ کم از کم نماز اور کھانے کے ٹائم پہ ان کو حاضر ہونا چاہیے کہ بھئی یہ ٹائم ہے۔ مثلا اسکول کا ٹائم ماں باپ کو ہونا چاہیے کہ بچے اسکول جائیں۔ اسی طرح بچوں کو بھی یہی ہے کہ بھئی دیکھو، ایک ٹائم، 3 ٹائم ہوتے ہیں جہاں پہ پورے افراد کو جمع ہونا ہے۔ ایک نماز اور کھانے کا ٹائم ہے، کیونکہ نماز اور کھانا برابر ہے۔ صبح کی نماز ہے، اس کے بعد ناشتہ ہے، دوپہر کی نماز ہے، پھر کھانا ہے، شام کی نماز ہے، پھر کھانا ہے۔ تو ان ٹائموں میں کم از کم سب کو بر وقت گھر میں ہونا چاہیے۔ مگر یہ الگ ہے کہ اب کسی کا جو ہے ایک چند منٹ جو ہے کلاس میں لگتا ہے، نماز میں لگتے ہے، کسی کے قرآن خواہ، وہ الگ چیز ہے، ورنہ حتماً آنا چاہیے۔ تو جو اگر لیٹ کرتا ہے اسے فون کرنا چاہیے، میں اس وجہ سے دیر ہو رہا ہوں۔ اگر ماں باپ اور بچے اپنے اوقات میں آنا اور کھانا، یہ پھر یورپ والا ماحول بن جائے گا کہ بیوی کو پتہ نہیں میاں رات کو کب آتا ہے اور صبح کب نکلتا ہے۔ وہاں پہ جو زیادہ تابعدار بیوی ہوتی ہے یورپین، وہ زیادہ سے زیادہ ناشتہ بنا کے چھوڑ کے خود چلی جاتی ہے کہ میاں جب اٹھے تو کھائیں ہو جائیں۔ میاں کو پتہ نہیں بیوی کب کام پہ چلی جاتی ہے۔ اور اسی طرح بیٹے بیٹیوں کو نہیں معلوم، کبھی پرس سے پیسے اٹھا لیا، ہوٹلوں میں کھانا شروع۔ یہ خاندان کامیاب نہیں ہوگا۔ تو بر وقت بموقع گھر میں حاضر ہونا چاہیے، خاندان میں حاضر ہونا چاہیے۔ اسی طرح مختلف مواقع پہ حاضر، مثلا فوتگی میں، ولادتوں میں، شادیوں میں، جو اہل خاندان والے ان کو حاضر ہونا چاہیے۔ تو بر وقت حضوری ضروری ہے۔ اب اس کی بہت ساری اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں، لہذا یہ چیزیں ضروری ہیں۔ یعنی کس حد تک، وہ بھی مقدار بھی ضروری ہے۔ مورد نیاز، مثلا باپ کو کب تک گھر میں ہونا ضروری ہے؟ مثلا میں کہوں گا صبح بچوں کے اسکول جانے تک باپ گھر میں رہے، پھر جائیں بھی باپ جو ہے کام پہ چلا جائے۔ مثلا ماں کو بھی تقریباً اس طرح سے گھر کے ناشتہ اور صفائی تک ماں گھر میں رہے، پھر اگر کسی سے ملنے جلنے جانے ادھر پھر اس کے بعد جائیں تاکہ بچے اسکول چلے جائیں۔ اور اسی طرح دوپہر کو اسی طرح مثلا 2-3 بجے تک باپ گھر میں رہے، پھر اس کے بعد اگر جانا ہے۔ رات کو حتماً مثلا 9-10 بجے حتماً باپ حاضر ہو، پھر مثلا رات گھر میں رہے، یعنی بمقدار لازم گھر میں حاضر ہو اور رہے۔ یہ کامیاب گھرانے کی ایک نشانی ہے۔ جب والدین کی زیر نگرانی بچوں کی تربیت ہوگی تو اس وقت کامیابی ہوگی، اور والدین کے لیے بھی ضروری ہے، بچوں کے لیے بھی۔ تو یہ بچوں کے لیے بھی، بچوں کو کب حاضر ہونا چاہیے؟ بعض بچے ہوتے ہیں چھٹی ہوتی ہے، بستہ کہیں پر ہے، خود گھوم رہے، یہ آوارہ ہیں، حتماً انہیں گھر میں اطلاع دینی چاہیے کہ اب ہماری چھٹی ہو گئی ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اگر کہیں جانا ہوا فون کر کے بتا کے آپ کو جانا چاہیے۔ تو لہٰذا نماز کے اوقات میں، کھانے کے اوقات میں بچوں کو بھی چھٹی کے بعد فوراً حاضر ہونا چاہیے۔ پھر اگر کہیں جانا ہو ماں باپ سے مشورہ کر کے پھر جائیں۔ تو کامیاب افراد وہ لوگ ہیں، وہ خاندان جس میں افراد اس قسم کے ہوں کہ بر وقت حاضر ہیں
اور جس قدر ہونا ضروری اس قدر ہے گھر میں، یہ لوگ حاضر